کل ایران نے ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے کے مطابق اگر ہم کہیں تو پہلے ہارمز کی بندش تھی, ابھی امارات کی بھی ایک قسم کی بندش کر دی گئی. کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بڑا اہم یہ کام ہے. نقشہ اس وقت ہمارے سامنے ہے اسکرین پہ اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آبنائے ہرمز ہے جو اوپر ایک تنگ رستہ ہے جو اس طریقے سے کرو ہے سمندر کے اندر, اور اوپر کی طرف ایران ہے مکمل جو یلو کلر میں ہمیں نظر آ رہا ہے, اور نیچے جو ایک بالکل یوں اس طریقے سے ایک چونچ ہے, ایک خیمے کا جیسے ایک سر ہوتا ہے, وہ عمان کا حصہ ہے جو پرپل کلر میں ہمیں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے, اور اس سے نیچے جو اورنج کلر ہے وہ متحدہ عرب امارات کا کچھ حصہ ہے. پھر دوبارہ نیچے عمان آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے بہرحال ایران اور عمان کے بیچ میں یہ آبنائے ہرمز ہے. ایران نے کل ایک نقشہ جاری کیا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس کے اندر دو لکیریں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو آبنائے ہرمز کو اس طریقے سے جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ ایران سے وہ لکیریں کھینچ کے نیچے کی طرف آ رہے ہیں, اور نیچے چاہے دائیں طرف ہو والی سائڈ ہو, مشرق والی چاہے مغرب والی سائڈ ہو, ہم دونوں سائڈوں پر دیکھ رہے ہیں کہ امارات ہمیں نظر آ رہا ہے اورنج کلر میں. جی اچھا, اس میں ایک بڑا پیغام ہے. اس میں پیغام یہ ہے کہ ایران نے ظاہر ہے کہ اس جو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی اور ایران کے اوپر جو ہے وہ ایک امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مظالم ڈھائے گئے, رہبر معظم کو شہید کیا گیا, میناب کے بچوں کو شہید کیا گیا, طرح طرح کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا. تو ایران نے جو مختلف طریقوں سے جواب دیا ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایران نے اپنی وہ آب راہ اور وہ سمندری رستہ کہ جو اسی کا مخصوص رستہ ہے, یہ عالمی پانیوں میں شمار نہیں ہوتا ہے, گزرگاہ ضرور ہے لیکن یہ پانی ایران کا پانی شمار ہوتا ہے, اور نیچے والی سائڈ پہ عمان کا. بس یہ عالمی اور کامن پانی نہیں ہے کہ جس سے ہر کوئی جس کا جی چاہے اور گزرے. ایران جب سے شروع سے فراخ دلی کے ساتھ اس کو ایران نے کھلا چھوڑا ہوا تھا. جیسے آپ موٹر وے بنا دیں اور اس کو فری کر دیں, اب گورنمنٹ وہاں پہ ٹیکس بھی لے سکتی ہے, گاڑیوں سے چارج کر سکتی ہے, لیکن اگر وہ فری چھوڑ دے تو جس دن لینا شروع کرے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں ہمارے سے. ایران کا تھا, ایران نے ٹیکس لینا جو ہے وہ شروع کر دیا اور کہا کہ میں آئندہ سے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا. اب نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے سے خلیجی ممالک کا جو پانی جو آئل جا رہا تھا عالمی مارکیٹس کے اندر, اس کو بائی پاس کرنے کے لیے امارات نے کیا کیا, جو کہ مکمل طور پہ ابھی میں کچھ اور بھی ہم لوگ اس پہ چاہیں گے بیان کرنا کہ کس طریقے سے امارات نے خیانتیں کی ہیں عالم اسلام کے ساتھ. امارات نے خیانت کی ہے فلسطینی کاز کے ساتھ, امارات نے خیانت کی ہے ایران کے خلاف اور امریکہ اور اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا ہے. بالکل ایسے. اس امارات نے کیا کیا کہ امریکہ کو بچانے کے لیے, ٹرمپ کو بچانے کے لیے کہ جن کی چھیڑی ہوئی جنگ کی وجہ سے عالمی طور پہ آئل پرائسز اوپر جا رہے تھے اور اس کا پریشر ٹرمپ کے اوپر آ رہا تھا, اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ آئل جو ہے وہ عالمی مارکیٹس کے اندر جھونک دیا جائے. جی جی. اتنا تو نہیں کر سکتا تھا جتنا ٹرمپ کو آئل چاہیے تھا, لیکن بالآخر کچھ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی تقریباً 1.5 ملین بیرل پر ڈے, اتنا جو ہے فجیرہ کے ذریعے سے, یعنی امارات نے ایک پائپ لائن بچھائی فجیرہ تک. فجیرہ وہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک لکیر نظر آ رہی ہے بحیرہ عمان کے اندر, خلیج فارس سے اس سائڈ پہ. جی جی بالکل. وہاں جو لکیر جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پہ فجیرہ ہے اورنج کلر میں. اچھا, فجیرہ کے ذریعے سے کشتیاں جو ہیں وہ لوڈ ہوں گی اور یہاں سے وہ آئل جو ہے وہ گزرے گا اور خلیج فارس ادھر آبنائے ہرمز سے کسی کو گزرنا ہی نہیں پڑے گا. بڑا سمجھداری کا مظاہرہ کر کے, اور اب یہ جو ہے وہ خوش تھے اور جمپ لگا رہے تھے کہ ہم نے جو ہے نا ایک وہ رستہ نکال لیا. ایران نے یہ 2 لکیریں کھینچ کے بتایا کہ بھائی یہ سارا آبنائے ہرمز ہے, یہ ہرمز اسٹریٹ ہے. یہ یعنی کیا مطلب, یعنی ہمارے سے پوچھا جائے گا جس کشتی نے بھی یہاں سے گزرنا ہے, یعنی اگر تم فجیرہ کا شارٹ کٹ یہاں پہ بنا رہے ہو, فجیرہ کو تم جو ہے وہ یہاں پہ لے کے آ رہے ہو کہ ہم یہاں سے ٹھیک ہے جی وہ کریں گے, آبنائے ہرمز سے تو گزرنا ہی پڑے گا, یہ آبنائے ہرمز ہی ہے, آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہے. جس کشتی نے بھی آنا ہے, جس کشتی نے بھی جانا ہے, اس کو ایران سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. بس دبئی کا آئل بھی جو فجیرہ سے لوڈ ہوگا
ان لکیروں کا مطلب یہ ہے اور مقصد یہ اور پیغام یہ ہے کہ اس کو بھی ایران سے پرمیشن جی، اور لینا پڑے.